بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا کا قبول اسلام۔ حضرت ام الخیر کی شادی ابو قحافہ سے ہوئی اور ان کے سلب سے ملت اسلامیہ کی وہ مایہ ناز ہستی پیدا ہوئی جن کو دنیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ صدیق اکبر کے قبول اسلام کے بعد حضرت ام الخیر کچھ عرصے تک اپنے آبائی مذہب پر ہی قائم رہیں۔ ادھر سعادت مند فرزند نے اپنی زندگی تبلیغ اسلام کے لیے وقف کر دی۔ ان کا طرز عمل کفار کو ایک آنکھ نہ بھایا اور وہ ان کے در پہ آزاد ہو گئے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور وہاں پر موجود مشرکین کو دعوت حق دی۔ مشرکین ان کی باتیں سن کر مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے حضور کو تو پیچھے ڈھکیل دیا اور حضرت ابو بکر صدیق پر ٹوٹ پڑے اور اتنا زد و کوب کیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ اسی درمیان میں بنو تیم کے کچھ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے مشتعل مشرکین کو پرے ہٹایا اور حضرت ابو بکر صدیق کو گھر لے گئے۔ گھر پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق کو ذرا ہوش آیا تو سب سے پہلے ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ گھر والے جو ابھی شرف اسلام سے بہرور نہیں ہوئے تھے ان کو ملامت کرنے لگے۔ اس حالت میں بھی آپ کو اپنے ساتھی کا خیال ہے اور اپنی کچھ پرواہ نہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق برابر یہی پوچھتے رہے کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے، مجھے ان کی خبر لا دو۔ ایک روایت کے مطابق رات کو خود حضور صدیق اکبر کے گھر تشریف لائے۔ انہیں اس حال میں دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرط محبت سے ان کی پیشانی چوم لی۔ اس موقع پر صدیق اکبر نے نہایت وجاہت سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری والدہ ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نعمت اسلام سے بہراور کرے اور عذاب دوزخ سے محفوظ رکھے۔ حضور نے حضرت ام الخیر کے لیے دعا فرمائی جو فوراً قبول ہوئی اور وہ اسی وقت مشرف و اسلام ہو گئیں۔ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔